बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी तबाही फेरने के बाद, इतना जबर करने के बाद भी बंद कमरों में परेशानी है। मैं आपको बताता हूं कि रावी ने क्या पैगाम दिया है, ये जरा हम पढ़ते हैं। रावी का कहना है, तहरीक इंसाफ का जो टिकट चलना था, इलेक्शन का मौसम इतना करीब आने के बावजूद भी अभी तक इस टिकट के लिए ख्वाहिशमंद अफराद कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे। हर रोज जाली ट्विटर पोल्स के जरिए मकबूलियत जाहिर करने के बजाय उम्मीदवार क्यों नहीं सिलेक्ट किए जा रहे। बज़ाहिर इस वक्त सिर्फ अपना जाली बनम रखने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, रावी किन के लिए काम करता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे गेम ये डाली जा रही है कि मजबूर किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि जिन लोगों को वो टिकट दे रहे हैं, जिन लोगों को चूज किया जा रहा है, उनके नाम वक्त से पहले सामने आ जाएं। जबकि तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है और ये इमरान खान का तुरप का पत्ता है कि इनको नाम तब पता चलेंगे जब कागजात नामजदगी दाखिल होंगे। उससे पहले किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार किस टिकट पे कहां खड़ा हो रहा है। ये गेम इसी तरह से खेली जाएगी तभी कामयाबी होगी, क्योंकि जो भी सामने नजर आने वाले उम्मीदवार थे, वो पंजाब असेंबली से हों, केपी से हों, या नेशनल असेंबली से हों, या किसी और सूबे से हों, उनको तो पहले से अगवा कर लिया गया है कि उनमें से ज्यादातर मजबूर होकर कहीं छुपे बैठे हैं। ज्यादातर जो लोगों को टिकट दिया जाएगा वो तब पता चलेगा जब लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने उनके तजवीज़ कुनिंदा और ताइज़ कुनिंदा वहां पहुंचे होंगे। उसके बाद अगर ये लोगों को अगवा करते हैं तो बयानिया बनेगा नहीं। बयानिया तो वैसे भी इनका नहीं बन रहा, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही किसी भी मुर्गा एक टांग पे भी खड़ा नहीं होगा कि एक बंदा 9 मई गुजरने के 10 माह बाद पार्टी नहीं छोड़ता, बल्कि पार्टी के लिए टिकट भी जमा करवाता है, कागजात नामजदगी भी जमा करवाता है। तो अचानक उसको अगवा करते हैं और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो अपने कागजात वापस ले लेता है या तहरीक इंसाफ छोड़ देता है, तो बिल्कुल ही बयानिया ठुस हो जाएगा। ये है पॉलिसी और ये है तुरप का पत्ता। इनको आखिर वक्त तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन से लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। सिर्फ इनकी इतला के लिए अर्ज है रावी की कि हर हल्के में कम से कम 3 लोगों को चूज किया जाएगा, हर हल्के में 3 लोगों को, ताकि आप एक को उठाएं तो दूसरा, दूसरे को उठाएं तो तीसरा, और सबको तब तक महफूज रहने का भी कह दिया गया है कि आप जहां भी छुपे रह सकते हैं छुपे रहें। इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जा सकती, अगर बल्ले का निशान रिमूव किया जा सकता, तो बड़ा आसान था, फिर किसी से ये जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा तहरीक इंसाफ को बैन कर देते, बल्ले का निशान उनसे ले लेते, आधा फर्क तो इसी से पड़ जाता। लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, ये इनके बस में नहीं है, ये इनके इख्तियार में नहीं है। इसीलिए इसी साजिश का अगला हिस्सा, क्योंकि बंद कमरों में बैठे लोगों की कांपे टांग रही हैं, अगले हिस्से का आगाज हो गया है। और वो ये है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से तो क्लीन स्वीप करेगी। एक भी सीट कोई और पार्टी नहीं जीत रही, ना सूबे में और ना नेशनल असेंबली में। बहुत जोर कहीं लगा लिया तो 1-2 सीटों का इधर उधर फर्क हो सकता है, ज्यादा नहीं। मुकम्मल क्लीन स्वीप हो रहा है। तो इसके लिए एक नई साजिश तैयार हुई है। परवेज खटक अदालत जाएंगे और अदालत में ये प्ली करेंगे कि 8 फरवरी को बहुत ज्यादा ठंड होती है, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके बर्फ में ढके होंगे, लोगों के लिए आजादाना नकलो हरकत करके वोट डालना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए इलेक्शन 3-4 महीने डिले कर दिए जाएं। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ऐसा कई बार हो चुका है कि सर्दियों में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं। बेनजीर को जब गोलियां लगी थी तो जो इलेक्शन जनवरी में होने थे वो 18 फरवरी को हो गए थे, लेकिन इलेक्शन हुए सर्दी में ही थे, जितनी सर्दी की ये बात कर रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है? इससे मकसद ये हासिल करना है कि अदालत से एक होम्योपैथी किस्म का फैसला ले लिया जाए। वो ये है कि बाकी मुल्क में इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएं और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन थोड़ा सा आगे कर दिए जाएं, बाहर के मौसम यानी मार्च अप्रैल में कर दिए जाएं, ताकि तहरीक इंसाफ जो क्लीन स्वीप करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, उनको एक तो सूबे की हुकूमत ना मिले, दूसरा नेशनल असेंबली में भी जो उनको वहां से 35 या 40 जितनी भी सीटें हैं वो सारी ना मिल सके। दूसरे नंबर पे ये भी इनकी गलतफहमी साबित होगी। पंजाब में सूरत हाल यह है कि लाहौर का कोई हल्का भी नवाज शरीफ की जात के लिए भी महफूज नहीं है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में भी क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है। असदुल्ला खान ने खबर दी कि एक साफी है, नून लीग के काफी करीबी समझे जाते हैं, ना मैं उनका नाम ले रहा हूं, उन्होंने भी नहीं लिया, ना मैं उनके जेंडर पे बात कर रहा हूं। उन्होंने एक सर्वे किया तो उसमें 85% तहरीक इंसाफ की सपोर्ट आई लाहौर से। उन्होंने फिर इस सर्वे के नतायज मैनिपुलेट किए स्टूडियो में जाके
اور یہ بتایا کہ عمران خان کی 60% سپورٹ ہے اور 40% نواز شریف کی ہے. حالانکہ اصل یہ تھا کہ عمران خان کی 85% تھی اور نواز شریف کی 15% تھی. اگر یہ لاہور کا حال ہے تو آپ پورے ملک کا حال اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو دو چیزیں ہیں، ایک کہ عمران خان جن کو ٹکٹ دے رہے ہیں ان کے نام سامنے آ جائیں تو یہ ابھی سے پریمپٹیو سٹرائک کر کے ان کو بھی پکڑ لیں، کو پکڑ چکے ہیں، جن کو غائب کیا ہوا ہے یا جو ڈر کے بیٹھے، ان کے علاوہ بھی یہ مزید لوگوں کو بھی اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 2 یہ کہ خیبر پختونخوا کے الیکشن پوسٹ پون کروانے کی سازش تیار ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب نے لاڈلا بھی بننا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لاڈلے کی چھاپ بھی ان کے ساتھ نہ لگے. نواز شریف خود کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا قرار دیے جانے پر پریشان ہے. 40 رکنی کمیٹی کو لاڈلا کی چھاپ مٹانے کے لیے نیا بیانیہ بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہے. نواز شریف نے یہ نہیں کہا کہ میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاؤں گا. نواز شریف نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو موجودہ والے تو میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں باجوہ اور فیض حمید کے احتساب کی بات کروں گا، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گا، ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا، ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گا. یعنی بیانیہ بنانے کے لیے سچ نہیں بولے گا لیکن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا بیانیہ لے کر آؤ کہ میرے سے یہ چھاپ اتر جائے. اور یہ فیصلہ سازوں کے لیے بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے. 2018 سے پہلے چلے جائیں تو جس کے بارے میں بھی یہ تاثر ہوتا تھا کہ ادارہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو محب وطن بھی سمجھا جاتا تھا اور ملک کے لیے ناگزیر بھی سمجھا جاتا تھا. آج نواز شریف جیسا بوٹ چاٹ بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر کوئی لاڈلا کہے گا تو یہ میرے لیے بری بات ہے، میرے اوپر سے یہ چھاپ اتارو. یعنی نواز شریف جس کو آپ اتنا بنا سنوار کے سنگھار کے اس کو گنگا نلا کے واپس لائے ہیں، وہ بھی آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا اپنی توہین سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس طرح اسے ووٹ نہیں ملے گا. آپ کا نام ذلت کی علامت بن چکا ہے جس سیاستدان کے ساتھ جڑے گا. یہ لمحہ فکریہ ہے، کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے یا نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عمران خان کا نظریہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں کام کرے اور سیاستدان ملک چلائیں گے. اب عوام اسی نظریے پر ووٹ دے گی، کوئی اور نظریہ اب کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نواز شریف نے 3-4 موٹر ویز بنائے تھے اور ان سے مبینہ کک بیک سے جو لنڈن میں جائیدادیں بنائی تھی، پاکستان ایسے ترقی کرے گا، تو عوام کو اب یہ نہیں چاہیے. عوام کو پولیس چاہیے جو عوام کی خدمت کرے، نہ کہ ذلے شاہ جیسے اللہ لوگ بندوں کو قتل کرتی پھرے، ارشد شریف جیسے اور عمران ریاض خان جیسے صحافیوں پہ جعلی مقدمے کرتی پھرے. عوام کو وہ پولیس چاہیے جو عوام کو تحفظ کا احساس دلا سکے، عوام کو جواب دہ ہو. کیا نواز شریف نے 40 سالوں میں کبھی ایک بار بھی ایسی پولیس بنانے کی کوشش کی ہے؟ عوام کو ہر وہ ادارہ چاہیے جو آئین اور قانون کی پاسداری کرے، پابندی کرے اور اس کی رکھوالی کرے. اس میں پھر عدلیہ بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے. عوام کو پٹوار خانے کا نظام بھی ٹھیک چاہیے. عوام کو تعلیم چاہیے جو سب کو مساوی سطح پہ ملے. عوام کو صحت کی مساوی سہولیات چاہیے. کیا ان میں سے ایک چیز بھی نواز شریف نے کبھی کرنے کی کوشش بھی کی ہے 40 سالوں میں؟ عمران خان کا یہ سارا نظریہ ہے. وہ 2 سڑکیں بنا کے نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں دے کے عوام میں اتنا مقبول ہوا ہے کیونکہ وہ پوری کوشش کر رہا تھا. صحت اس نے فری کر دی تھی، تعلیم اس نے مساوی یکساں نصاب تعلیم لانے کے لیے پوری کوشش کی تھی اور اس میں پہلی 5 کلاسوں کے لیے آ بھی گیا تھا اور آگے مزید آنے جا رہا تھا. اگر اس کو حکومت کرنے دی جاتی تو میٹرک تک یکساں نصاب تعلیم ہو جاتا، پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کا ایک سٹینڈرڈ ہو جاتا منیمم. کیا عمران خان نے تعلیم اور صحت کے بعد عوامی فلاح کے لیے کام نہیں کیا کہ کوئی ملک میں بھوکا نہ سوئے؟ وہ پیسہ جو لنڈن کے فلیٹوں میں باقی لگاتے تھے اس نے پناہ گاؤں میں لگایا. اس نے غریب کو 12,000 اس کے گھر تک پہنچایا اور شفاف طریقے سے پہنچایا کہ 18 ماہ میں اس میں 1 روپے کی کرپشن نہیں نکال سکے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کروڑوں اربوں کی کرپشن نکل چکی ہیں. 8 لاکھ غلط لوگ بیچ میں کیسے شامل کیے گئے تھے وہ سارے نکالے گئے ہیں. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. عوام نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کی سربلندی کے ساتھ کھڑی ہے، قانون کی بالا دستی کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جس نے 92 میں موٹر وے بنا کے کک بیک کے مبینہ پیسوں سے لنڈن کے فلیٹ بنائے تھے ہم پھر اسی کو مسلط کریں گے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کتاب میں پڑھ لیں، کیپٹلزم دی ایکلز ہیل، اس کتاب میں یہ پڑھ لیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اگر نواز شریف کو کوئی اعتراض تھا اس کتاب کو چیلنج کرتا، کیس کرتا، سو کرتا، نہیں کیا. آپ کو آخری خبر دیتا چلوں، یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو، بیوروکریسی اور پولیس سے اتنے جرائم کرائے گئے ہیں پچھلے 18-19 ماہ میں کہ اب وہ بھی کمپلیسٹ ہے ہر چیز میں، آئین توڑنے میں، قانون توڑنے میں، ظلم کرنے میں، قتل کرنے میں، جبر کرنے میں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے میں، سب شامل ہیں. اب ان سب کو کہا گیا ہے
کہ آپ لوگ ان الیکشن میں جو دھاندلا کرنا ہے وہ آپ نواز شریف کے لیے یا کسی ادارے کے لیے نہیں کریں گے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے کریں گے، کیونکہ عمران خان واپس آ گیا یا تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جو ہمارے ساتھ کمپلیسٹ تھا۔ اس میں ہمارے سارے اکمپلسز جو ہیں وہ جیلوں میں ہوں گے، عمران خان سب کو لٹکائے گا، ٹانگے گا۔ دھاندلی کرو، بلکہ دھاندلا کرو مل کے ہمارے ساتھ، تم بھی مزے سے کھاؤ، ہم بھی کھاتے ہیں اور محفوظ بھی رہیں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس بار تمام افسران بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں، شرط پہ لیے جا رہے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کا خیال رکھا جائے گا، آپ کو نئے محکموں میں نوکریاں دی جائیں گی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ایسے ایسے لوگ لیے جا رہے ہیں جو ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، کسی کی سال کسی کی 2 سال نوکری رہ گئی ہے، ان کو انتخابی عملہ بنایا جائے گا۔ اس طرح سے دھاندلے کا پروگرام ہے۔ ہماری بات مانو گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی موجیں کرو گے، ہماری بات نہیں مانو گے تو عمران خان ہی تمہیں لٹکائے گا۔ اس طرح سے بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو پھر یاد دلاتا چلوں کہ اس دن کوئی بیوروکریسی، کوئی پولیس، کوئی فوج کچھ بھی نہیں کر سکے گی اگر آپ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا اور 60 سے 70% ٹرن آؤٹ ہو گیا اور آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی۔ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اگر 2 لاکھ قانون نافذ کرنے والے ادارے پورے الیکشن میں ڈیوٹی دیں گے، ایون 3 لاکھ بھی دیں گے، جو ووٹر ہوں گے وہ 5 سے 6 کروڑ ہوں گے۔ اپنی ریشو نکال لیں، 3 لاکھ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ ہوں گے تو آپ 5 سے 6 کروڑ اس دن باہر ہوں گے۔ اس میں ان نوجوانوں کی بھی تعداد ہوگی جو 18 کے نہیں ہیں یا جن کا ووٹ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ باہر آ سکتے ہیں۔ آپ کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اس دن آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آپ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے اور آپ کے مقابلے میں 2 4 6 لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں 10 کھڑے ہوں گے، کوئی بھی آپ کا مقابلہ اس دن نہیں کر سکے گا۔ آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو اپنی آزادی آپ حاصل کر لیں گے، ورنہ بیوروکریسی کو ساتھ ملا کے، پولیس کو ساتھ ملا کے، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے نواز شریف وہ گند کرنے جا رہا ہے جو پاکستان توڑنے کی بنیاد بنے گا، اور ہم اسے یہ کرنے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔